اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ رمضان کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ رمضان از اپروچنگ۔ بہت زیادہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلیس کرتے ہیں اس مبارک مہینے سے، یہ بلیسڈ منتھ سے۔ سب سے بڑی خوشی کی تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کو پہنچ پاتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ اس میں گڈ ڈیڈز کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اس مہینے کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اگر ہم اس ٹاپک پر بات کر لیتے ہیں ایک بار اور تو وہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں جو ہم نہیں جانتے تھے، یا پھر وہ چیزیں جو ہم جانتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں تو اسے ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو اٹس اے گڈ تھنگ، اے ریمائنڈر بینیفٹس اے بلیور۔ تو ہمیشہ یہ اچھا ہوتا ہے، جیسے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے تھے دین کے بارے میں اور کہتے تھے کہ آؤ آج ہم ایمان تازہ کر لیتے ہیں۔ تو دین سے ریلیٹڈ جو باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے حکم سے ریلیٹڈ جو باتیں ہوتی ہیں، اگر ہم انہیں دہرا لیں، ریپیٹ کر لیں تو اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ رمضان کا مہینہ جو بس بہت قریب ہے ہمارے، اور ہم انشاءاللہ اس مہینے تک پہنچنے والے ہیں، اس مہینے کے ورچوز، اس مہینے کی فضیلت انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بلیس کرنے والے ہیں۔ تو اس مہینے کے کچھ احترام ہے، اس مہینے کا کچھ طریقے ہیں جنہیں ہم اپنا کر اس مہینے کی ورچوز کو، فضیلت کو زیادہ سے زیادہ اپنا سکتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے شروع کریں گے رمضان کا، ہم انٹروڈکشن لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مہینے کے بارے میں کیا ہمیں کہا ہے۔ تو ہمیں یہ آیت ملتی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا آ جاتا ہے، حرف ندا آ جاتا ہے، تو واٹ ڈز اٹ مین؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جن سے بات کیا جا رہا ہے، جو مخاطب ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ مخاطب اور اسپیکر کے بیچ میں کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی انٹرمیڈیری نہیں ہے، ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے۔ ایسی بہت ساری جگہیں ہیں قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک کوئی میسج پہنچانا چاہا ہے، ہم تک کوئی بات پہنچائی ہے۔ کہیں کہیں انڈائریکٹ ہے طریقہ، کہیں ڈائریکٹ ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ طریقے کی فرسٹ ڈگری ہے کہ یا ایھا الذین، جب او آ جاتا ہے، دی ایلیمنٹ، دی پارٹیکل آف کالنگ آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، او who have believed، تو یعنی کہ یہ حکم ہے اسپیشلی ایکسکلوزیو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان کے گیٹ سے اندر آ چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، جن کے اندر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایکسکلوزیولی ان کے لیے خطاب کر رہے ہیں۔ کتبہ علیکم، کتبہ لکھ دیا گیا، کتبہ یعنی کہ لوح محفوظ پر لکھا جا چکا ہے۔ شریعہ کا ایک یہ بہت ہی اہم پلر ہے، یہ بہت ہی اہم رکن ہے، یہ 5 پلرز آف اسلام کا ون آف دی پلر ہے۔ یہ سیام، روزے رکھنا، رمضان کا مہینہ 5 پلرز آف اسلام کو کمپلیٹ کرتا ہے یہ۔ اور کتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لکھ دیا گیا، یعنی کہ اب لکھ دیا گیا ہے تو اب یہ فرض کی پہلی کیٹیگری ہے، فرسٹ ڈگری آف فرائض ہے یہ، کہ اب یعنی اسے انڈو نہیں کیا جا سکتا، وہ لکھ دیا گیا، وہ فرض کی کیٹیگری میں آ گیا ہے۔ اور جب تک کہ دنیا ہے، قیامت کے آخری انسان تک یہ فرض اس پر قائم رہے گا کہ اس کے لیے صیام جو ہیں وہ فرض کی فرسٹ ڈگری ہے۔ تو کتبہ علیکم، لکھ دیا گیا تم سب پر، الصیام، صیام
صوم کی جمع ہے. صوم کسے کہتے ہیں؟ ون فاسٹنگ، اور پورے مہینے کی فاسٹنگ پلورل فارم میں الصیام. صوم کا لنگوسٹک مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام سے رک جانا. آپ کچھ کر رہے تھے، آپ کو پاز کر دینا ہے، آپ کو سٹاپ کر دینا ہے، تو اسے صوم کہا جاتا ہے کہ کسی چیز سے رک جانا. تو تمہارے اوپر لکھ دیا جا چکا ہے، تمہارے اوپر ڈیکریڈ ہے، یہ تمہارے اوپر انجوائنڈ ہے، یہ تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں روزے. کما جس طرح کے کتبہ لکھا گیا تھا علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم تم سے پہلے جو تھے، یعنی جو پریویس نیشنز تھے، ہماری امہ سے پہلے جو بھی امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے جو تھے وہ فرض تھے. یعنی یہ صرف ہماری ہی امت کے لیے فرض نہیں قرار دیے گئے ہیں، بلکہ ہم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ہر امت میں روزے تھے. ان کا فارم الگ تھا، ان کا پیٹرن الگ تھا، ان کے وقت الگ تھے، لیکن روزہ ایز این امپورٹنٹ پارٹ آف ریلیجن ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے کمپلسری قرار دیا تھا. لعلکم تتقون. لعل یہ ایسا ورڈ ہے عربک لینگویج کا کہ جس کے اپوزٹ میننگ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، مے بی مے ناٹ بی. لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، ہو سکتا ہے کہ متقی نہ بنو. یعنی کہ لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو، ہو سکتا ہے کہ تم متقین میں سے ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تم میں تقوی آئے، ہو سکتا ہے تم میں تقوی نہیں آئے. کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، ہمیں رمضان جیسے مہینے سے بلیس کر دیا. اور رمضان مہینے کی جو بلیسنگز ہیں، جو باؤنٹیز ہیں، جو فضیلت ہے، جو امپورٹنس ہے، وہ سب ہمیں مل گئی. تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں تقوی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہینے سے نوازا. اب اس رحمت کو ہم کتنا لیتے ہیں، اپنے اندر ہم کتنا ایبزارب کرتے ہیں، ہم اپنے عمل کو کتنا چینج کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان میں کتنے اوپر جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کتنے قریب آتے ہیں، یہ تو سب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ہمارے اسٹرگل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے جہاد پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لعل کہا ہے، لعلکم تتقون. ہو سکتا ہے کہ تم میں تقوی آئے، ہو سکتا ہے کہ نہ آئے. اٹ ڈیپینڈز آن یو. تتقون یعنی وہ لوگ جو تقوی کو پزیس کرتے ہیں، جن کے اندر تقوی ہے. تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لنگوسٹیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے شیلڈ. ایک شیلڈ ہوتی ہے جس سے آپ اپنے آپ کو گارڈ کرتے ہو، جس سے آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہو. وقایا جو کہتے ہیں، کوئی آپ کو کوئی خطرہ ہے، کوئی ڈینجر ہے، تو اس سے اگر آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو آپ ایک شیلڈ استعمال کرو گے، اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وقایا. لیکن اس میننگ میں بہت زیادہ براڈنیس ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کانشیسنیس آف اللہ، فیئر آف اللہ، لو آف اللہ، ایک الرٹنیس. کانسٹینٹلی آپ اس اسٹیٹ میں ہو کہ آپ کو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہو. آپ چاہے سب کے ساتھ ہوں، آپ چاہے سب سے الگ ہو، آپ تنہائی میں ہو، آپ مجلس میں ہو، لیکن آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے وجود کا ایک خوف رہے کہ مجھے یہ کام سے بچ کر رہنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام نہیں پسند ہے. تو ایک ہائپر ویجیلنس کا اسٹیٹ کہ جس میں بندہ صرف اور صرف وہی کام کرے جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا اسے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں. یعنی آلویز مائنڈفل آف اللہ. کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت اس کے ذہن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا خوشی کا جو کنسیپٹ ہے وہ ڈیلیٹ نہ ہونے پائے. اسے یہ نہ لگے کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، بلکہ ہمیشہ اس احساس میں رہے کہ مجھے صرف اور صرف اس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، اس طرح سے یہ عمل کرنا ہے، اس طرح سے یہ بات کرنی ہے، اس طرح سے یہ معاملہ کرنا ہے جو میرے رب کو پسند ہے. تو اسے کہتے ہیں تقوی.
پھر وقایا کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹیڈ رکھنا، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا. تو یہ کن چیزوں سے اپنے آپ کو پروٹیکشن میں رکھنا؟ یعنی حرام سے، مکروہات سے، ڈسٹریکشن سے، گناہوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹیڈ رکھنا، فالنگ انٹو سنس سے، ہر نیگیٹیو خیالات سے، اور اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کے عباد جس طرح سے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی حقوق اللہ کریں، حقوق العباد کریں، وہ اخلاقیات میں کیسے ہوں، وہ معاملات میں کیسے ہوں، ہر فیز آف لائف میں ان کے ذہن میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہو کہ اگر میرے یہ کام کرنے سے میرا اللہ اگر اینگری ہو گیا، ناراض ہو گیا، تو مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور ہر وہ کام کرے کہ جس کا اسے پتہ ہے کہ یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے. تو اس کیفیت کا، اس اسٹیٹ کا نام ہے تقوی. تو پھر یہ آیت کا کیا مطلب ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا اسٹائل آف اسپیچ ہے، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ایک ڈائریکٹ آرڈر ہے، ڈائریکٹ حکم ہے، ڈائریکٹ کمانڈ ہے ہم لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا، کہ جسے کرنے سے ہمارے 5 پلرز آف اسلام کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور اس سے ہمیں ڈینائی نہیں کرنا ہے، اس سے ہمیں لاپرواہی نہیں کرنا ہے، اور رمضان کے روزوں کے جتنے بھی پلرز ہیں، جتنے واجبات ہیں، جتنے فرائض ہیں، جتنے سننا ہے، ہر ایکٹ کے ساتھ ان کو مکمل کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے روزوں کو اور زیادہ بیوٹیفائی کریں الگ الگ عمل صالحات سے، گڈ ڈیڈ سے، ہر طرح کی گڈ ڈیڈز. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ تم پر لکھ دیے گئے ہیں، کہ جس طرح کے پہلی امتوں پر لکھ دیے گئے تھے. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں روزے کتنے امپورٹنٹ ہیں. روزے جو کہ اسپریچول ڈیولپمنٹ کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، ایک مینز ہوتے ہیں، کہ ان کے ذریعے سے ہی ہم اپنی اسپریچول ٹریننگ کر سکتے ہیں، اپنے آپ پر سیلف کنٹرول کر سکتے ہیں، صبر کے بہت ہائیسٹ درجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو روزے بہت زیادہ اپنے بندوں کے لیے پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر یہ روزے فرض کیے. اور ان کا پرپس کیا ہے روزے فرض ہونے کا؟ تاکہ ہم میں تقوی ڈیولپ ہو جائے. اب ہماری زندگیوں میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 منتھس ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی مہینے کے لیے ہمیں روزے فرض کیے. ہمارے پاس ایک ہی مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنی اسپریچول ٹریننگ کر سکیں. جسٹ لائک اے کریش کورس، کہ کریش کورس میں کس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا ہے، آپ کو اس وقت کھانا ہوتا ہے کہ جب آپ کو بھوک نہیں لگی ہوتی ہے، آپ کو اس وقت سونا ہوتا ہے کہ جب آپ کو نیند نہیں آتی ہے، آپ کو اس وقت اٹھنا ہوتا ہے جب آپ کو نیند آتی ہے، پھر آپ کو اس وقت کھانا چھوڑنا پڑتا ہے جب آپ کو بھوک لگی ہے. تو یعنی ہر چیز آپ کے نفس کے اگینسٹ ہوتی ہے اس مہینے میں، رمضان میں. تو جب ہر چیز آپ کے نفس کے اور آپ کی مرضی کے، آپ کے موڈ کے اگینسٹ ہوگی، تو وہی چیزیں ہوں گی کہ جو آپ کو سیلف کنٹرول سکھائیں گی. تو اس مہینے میں صرف ایک مہینہ ہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم اس ایک مہینے میں ہم تقوی ڈیولپ کر لیں اور سیلف کنٹرول سیکھ لیں، تاکہ رمضان کے بعد جو 11 مہینے ہیں انشاءاللہ وہ تقوی ہمارے ساتھ رہے. اس مہینے کی امپورٹنس ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر لیے.
کون سا مہینہ چوز کیا؟ رمضان کا، کہ جس میں کہ ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، لاسٹ میسج ہے اللہ تعالیٰ کا ٹل دی اینڈ آف دس ورلڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ ہمیں امپورٹنس پتہ چل رہی ہے رمضان کی، اور اس کی فضیلت پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو، ان راتوں کو چوز کیا۔ قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کے، جو کہ ملائکہ میں سب سے آنرڈ ہیں، ملائکہ کے لیڈر ہیں، ان کو چوز کیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، کہ جو کہ خاتم النبیین ہیں، کہ جو کہ سارے پروفٹس کے لیڈر ہیں، ان کے دل مبارک پر اتارا۔ اس کے بعد جگہ کے لیے ام القریٰ، وہ جگہ کو یوز کیا۔ اس کے بعد کون سی امت پر اتارا؟ جسے خیرہ امہ کہا گیا، دی بیسٹ نیشن، جو کہ ہم لوگ ہیں۔ تو اس سے اس مہینے کی بلیسنگز پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں اس مہینے کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے گیٹس کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے گیٹس بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو چینڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کچھ بہت ہی اہم مہینہ ہے کہ جن کی تیاریاں کی جاتی ہیں آسمان پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ رمضان کا پریپریشن یہ ہوتا ہے کہ جنت کے سارے جو گیٹس ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک تو فزیکلی بھی یہ ہوتا ہے، اور دوسرے ہمارے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ یعنی ہمارے لیے گڈ ڈیڈز کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، نیکیاں کمانا زیادہ ایزیئر ہو جاتا ہے، اور جہنم سے بچنا ہمارے لیے کمپیریٹیولی پاسبل ہو جاتا ہے، اور شیاطین کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ ہمیں کانسٹینٹلی ہمیں وسپرز دیتے رہتے ہیں، ہمیں ڈسٹریکٹ کرتے رہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے سے ہٹاتے رہتے ہیں، ہمیں پیچھے پل ڈاؤن کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ بھی ایک بہت بڑا ڈسٹریکشن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ڈسٹریکشن کو بھی ختم کر دیتے ہیں کہ میرا بندہ جو اتنی محنت کر رہا ہے اور سخت محنت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے میں تقوی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتے ہیں اور شیاطین کو چینج کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے رمضان میں نیکیوں کو کرنا زیادہ ایزیئر ہوتا ہے۔ پھر دوسری حدیث ہمیں نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ ہیں کہ جن کو وہ جہنم کی آگ سے فری کرتا ہے اپون ایوری فطر، یعنی کہ بریکنگ دی فاسٹ، کہ جب ہم فطور کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنا روزہ کھول رہے ہوتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے رہائی دیتے ہیں، اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے، یعنی اتنے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے فری کرتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں روزے رکھا ود ایمان and احتساب، ایمان کے ساتھ اور احتساب کسے کہتے ہیں؟ یعنی سیلف انالیسس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور روزے کے جو پلرز ہیں، جو واجبات ہیں، اور روزوں کا جو ایسنس ہے، جو کور ہے، اسے پکڑتے ہوئے، اس کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے، ان کے روزے کے سارے ہی واجبات کو ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے جس نے بھی روزہ رکھا، غفر لہ، وہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، ما تقدم من ذنبہ، جو بھی اس کے پریویس سنس ہیں، جو اس نے پہلے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سب کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر یہ ہمیں ایک بہت ہی پیاری حدیث قدسی نظر آتی ہے کہ جسے پڑھنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے کتنی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ
روزوں کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر، جب انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء اللہ، یقول اللہ تعالی الا الصیام فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل أن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفزحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کے جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے اسٹیٹمنٹ جس سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کے جو بھی عمل ہوتے ہیں وہ ملٹیپلائڈ ہوتے ہیں ریوارڈز میں فرام 10 to 700 ٹائمز، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے ایکسیپٹ فاسٹنگ، کیونکہ صیام کا، فاسٹنگ کا جو ریوارڈ ہے وہ میں خود دوں گا میرے بندے کو، کیونکہ وہ فاسٹنگ خاص میرے لیے ہے، کیونکہ میرا بندہ دور رہا اپنے ڈیزائر سے، اپنے کھانے سے، اپنے پینے سے، صرف اور صرف میری خاطر، فار مائی سیک۔ اس لیے ہر جو عمل کرے گا وہ انسان، ہر جو ڈیڈ کرے گا اس کا بائی ڈیفالٹ کتنا اجر ملنے والا ہے؟ 10 ٹائمز سے 70 یا پھر 700 ٹائمز تک وہ اسے ملنے والا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، ایکسیپٹ سیام، ایکسیپٹ فاسٹنگ، کیونکہ فاسٹنگ کا اجر، فاسٹنگ کے ریوارڈز میں اسے خود دوں گا، کیونکہ اس نے فاسٹنگ صرف اور صرف میری خاطر کیا ہے، فار مائی سیک، اس لیے میں اسے خود اجر دوں گا۔ اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب وہ کہے کہ میں خود دوں گا، تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ اجر کتنے ٹائمز فولڈز ہوگا، کتنی ملٹیپلیکیشنز ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس خیر کی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ریوارڈز کی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ بس ہم خالص اس کی خاطر روزہ رکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے 2 ریوارڈز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اس کے سامنے اس کا پروویژن ہوتا ہے، اس کے سامنے کھانا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوگا اس کا ریوارڈ کہ جب وہ مجھ سے ملے گا۔ تو تب یہ 2 خوشخبریاں ہیں، یہ اس کی 2 گلیڈ ٹائڈنگز ہیں روزہ رکھنے والے کے لیے۔ ایک تو جب ہم لوگ روزہ کھولتے ہیں تب اس کو رزق مل جاتا ہے، اور دوسرا تب جب وہ مجھ سے ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِندَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ، کہ روزدار کے ماؤتھ میں سے جو اسمیل آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کس سے زیادہ پسند ہے؟ ریح المسک سے زیادہ پسند ہوتی ہے، جو مسک کی اسمیل ہوتی ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوشبو اسی میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس خوشبو سے زیادہ وہ خوشبو پسند ہے کہ جو روزدار کے منہ سے آئے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے اس کی خاطر روزہ رکھنا۔ رمضان کی فضیلت میں ہمیں ایک اور حدیث نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت۔ الصیام یعنی روزے اور قرآن 2 شفاعت کرنے والے ہوں گے، للعبدی ایک سلیو کے لیے، آن دی ڈے آف ججمنٹ۔ یقول الصیام، صیام کہے گا، فاسٹنگ کہے گی، ربی منعتہ الطعام والشہوۃ، اے رب، میرے رب، میں نے اسے منع کیا کھانے سے اور اس کی ڈیزائر سے، فشفعنی فیہ، تو مجھے آپ اجازت دو، مجھے پرمٹ کرو کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا، مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اسے منع کیا، میں نے اسے روکے رکھا رات کو نیند سے، یعنی میں نے اسے جگا کے رکھا، فشفعنی فیہ، تو مجھے اجازت ملے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ، تو پھر وہ دونوں شفاعت کریں گے، انٹرسیڈ کریں گے، انٹرسیشن کریں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور کہا کہ الصیام جنتن وحسن حسین من النار، کہ الصیام کیا ہے؟ شیلڈ ہے. جنتن کسے کہتے ہیں؟ شیلڈ کہتے ہیں، یا ایک اسکرین کہتے ہیں، ایک بیریئر کہتے ہیں کہ جو آپ کو بچا لے چیز سے. اینڈ اے اسٹرانگ فورٹریس. فورٹریس کیا ہوتا ہے؟ ایک اسٹرانگ کاسٹل ہوتا ہے، اسٹرانگ قلعہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو بچاتا ہے من النار، یعنی جہنم سے. روزوں کی فضیلت میں ہمیں یہ بھی بہت خوبصورت سی حدیث ہمیں نظر آتی ہے کہ انا فی الجنتی بابن یقال لہ الریان، کہ جنت میں ایک گیٹ ہے کہ جس کا نام ہے الریان. یدخل منہ الصائمون یوم القیامتی، کہ جس میں انٹر ہوں گے، داخل ہوں گے صائمون. صائمون یعنی وہ جو روزہ رکھتے اس دنیا میں. لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی ایک بھی اس دروازے سے اندر نہ جا سکے گا. یقالو، انہیں کہا جائے گا، این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار؟ یعنی ملائکہ انہیں آواز لگائیں گے، انہیں کال آؤٹ کریں گے، این الصائمون، کہاں ہے روزے دار، کہاں ہیں وہ جو روزے رکھتے تھے دنیا میں. فیقومون فیدخل، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ داخل ہو جائیں گے اس دروازے سے جنت کے اندر. فاذا دخلوا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے، اغلقا فلم يدخل منہ احد، تو وہ گیٹ کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کوئی ایک بھی اس گیٹ سے نہیں گے گا. یعنی VIP گیٹ یہ کیسا ہوگا کہ اونلی اینڈ اونلی ویری ویری امپورٹنٹ پرسنز جو ہوں گے صرف وہی جا سکیں گے، اور اس کے بعد کسی اور کو یہ پریسٹیجیس اینڈ پریویلیجڈ جگہ نہیں ملے گی، یہ پریویلیجڈ گیٹ نہیں ملے گا کہ وہ انٹر ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہی لیلۃ القدر سے ہم کیا. لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، خیر بیٹر ہے، الف شہر 1000 months، یعنی 1000 months اگر ہم عبادت کرتے رہیں، 1000 months ہم ورشپ کرتے رہیں، تو وہ ورشپ ہماری ایسا بھی نہیں ہے کہ از اکول لیلۃ القدر، نہیں، اس سے کہیں بہتر ہے لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت. اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند، یعنی ایک رات کی عبادت جو ہم لیلۃ القدر میں کریں گے وہ کہیں زیادہ بہتر ہوگی کہ ہم 1000 months اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں. اور 1000 months کتنے ہوتے ہیں؟ بٹوین 82 to 83 years اگر ہم اسے کنورٹ کریں تو، کہ جو کہ ایک ہیومن کی ایوریج لائف ہوتی ہے. یعنی کہ ہم زندگی بھر بھی وداؤٹ بریک عبادت کی اسٹیٹ میں، عبادت کی پوزیشن میں رہیں تو بھی ہم اس رات کی ایک عبادت جتنی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ اٹ از خیر، یہ ایک رات کی عبادت خیر ہے اس عبادت سے جو ہم زندگی بھر کریں. رمضان مہینے کی فضیلت دیکھی، بلیسنگز دیکھی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں تقوی ڈیولپ ہو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اور زیادہ سے زیادہ قریب آ جائیں، ہم اس کی رحمت کو وٹنس کریں، ہم زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا، اس لیے روزوں کا اور قرآن کا بہت زیادہ کنیکشن، بہت گہرا کنیکشن ہو جاتا ہے. تو ہمارے سامنے اب یہ مہینہ ہے، تو اس مہینے کو ویلکم کریں. اس مہینے کو جب ہم نے پا لیا ہے، ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں. وی آر فرام امنگس دی فارچونیٹ ونس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ، اس کی فضیلت ہمیں دی ہے. ہم ریکال کر سکتے ہیں، ہم ان لوگوں کو یاد کر سکتے ہیں، وہ لوگ کہ جو لاسٹ رمضان تک ہمارے ساتھ میں تھے، وہ لوگ کہ جو لاسٹ رمضان میں ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، وہ لوگ جو لاسٹ رمضان میں زندہ تھے لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. ان کے نامہ اعمال بند ہو چکے ہیں، ان کے بک آف ریکارڈز بند ہو چکے ہیں. تو اگر آج ہم زندہ ہیں اور ہمارے سامنے یہ رمضان ہے تو ہمیں سب سے پہلے بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے کہ جو اس مہینے کو پا لیں اور بہت بہترین طریقے سے اس مہینے کو
اس مہینے کی اہمیت کو جانیں، اس کی امپورٹنس کو جانیں، تو سب سے پہلے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے گریٹفل ہوں، ہم اسے گریٹیٹیوڈ دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ یونس، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تو ان سے کہو کہ بِفَضْلِ اللَّهِ، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے۔ اور فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل رحمہ سے الگ ہوتا ہے۔ فضل یعنی کہ جس چیز کے ہم لائق نہیں تھے، جو ڈیزرونگ نہیں تھے ہم لوگ، جو وردی نہیں تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جب ہمیں نوازتا ہے تو اٹ از اونلی اینڈ اونلی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے وہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ بھی رحمت ہی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی رحمت ہے۔ فَبِذَالِكَ، تو پھر اس چیز کے لیے فَلْيَفْرَحُوا، تو ان کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ وہ کون؟ ہم لوگ، کہ فَلْيَفْرَحُوا، کہ وہ بہت زیادہ فرحہ ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کیونکہ یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو وہ اپنی زندگیوں میں جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دین اسلام کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف، ہمارے دین کی، ہماری شریعہ کی ہر پلر کی طرف، ایمان کے پلر کی طرف، ہر وہ چیز جو ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مضبوط کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ہر وہ چیز جو ہم دنیاوی لائف میں، جس ورلڈلی لائف میں جو ہم جمع کرتے ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو گیا، چاہے وہ پراپرٹی ہو گئی، چاہے وہ فیم ہو گیا، چاہے وہ پاور ہو گیا، ان ساری چیزوں سے بہتر ہے یہ چیز جو آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کر دے، جو آپ کو اپنے رب کی نظروں میں بیلیوڈ بنا دے۔ یہ ہر وہ چیز سے بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر اپنی نیتوں کو پیوریفائی کرنا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا کرائٹیریا جو ہے وہ انٹینشنز ہیں۔ تو آگے کے 30 روزے ہم نے دیکھے نہیں ہیں، آگے کے 30 دن ہم نے دیکھے نہیں ہیں، کیا ہم اچھے سے کر پائیں گے، کیا ہماری ہیلتھ ہمارا ساتھ دے گی، جو بھی ہے وہ غیب ہے ہمارے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے انڈر میں ہے۔ لیکن ہمارے پاس یہی بس ایک چیز ہے، ہمارے انڈر میں ایک چیز ہے، نیت، کہ ہم نیت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ میری یہ نیت ہے کہ اس رمضان کو میں اپنی زندگی کے سارے رمضانوں سے بہتر بنانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ 30 ڈیز کی جو فاسٹنگ ہے، یہ اس سے پہلے اپنی پوری زندگی میں نے اتنی بہتر طریقے سے نہ کی ہو، اتنے بہتر طریقے سے میں تیرے قریب نہیں آئی تھی جتنا میں اب آنا چاہتی ہوں۔ تو میری یہ نیت ہے، تو آپ کی جو نیت ہے اسی میں برکہ ہوگا، کیونکہ سارے ہی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بلیس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو آور نیہ۔ تو آگے کا ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کتنی ہے، ہم کتنے اچھے سے یہ روزے پورے کر سکیں گے، کتنے خالص طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا یہ فرض ادا کر سکیں گے۔ لیکن جو ایک ہی چیز ہے ہمارے ہاتھ میں، وہ ہے ہماری محنت اور ہماری نیتیں، کہ اب سے اسی وقت سے ہم نیت کر لیں، کیونکہ ہمارا شریعہ اتنی ہمیں آسانی دیتا ہے کہ اگر ہم نے نیت کر لی ہو اور کسی وجہ سے وہ کام نہ ہو پائے تو لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس خیر کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ کرتے ہیں، اٹس ایز اف کہ ہم نے وہ کام کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم پورے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ ہم یہ روزے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی خاطر رکھیں گے، خالص ہو کر، اور سارے ہی نیک اعمال کرتے ہوئے ہم یہ روزے گزاریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ آ جاتی ہے دعا۔ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، ویپن ہے یہ، اینڈ دعا مخ العبادہ،
کہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن وہ عبادت سے بھی اوپر جو ایک عبادت کا مخ ہوتا ہے، جو ایسنس ہوتا ہے، جو کور ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے دعا۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں تو اس میں توحید کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اسٹریتھن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا 1 to 1 ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، ہم ہماری ہر چیز، ہماری ہر ریکوائرمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے جب ہم مانگتے ہیں تو ہمارا عبودیت کا رشتہ اس سے پرفیکٹ ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے ہمیں دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کا ایشورنس ہے کہ جب میرا بندہ روزہ کھولتا ہے ایٹ دی ٹائم آف فطور، میں کوئی بھی دعا ریجیکٹ نہیں کرتا ہوں۔ تو ہمیں اس وقت زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے، اور وہ وقت اتنا اسپیشل ہوتا ہے اور اتنا کم ہوتا ہے، لیکن ایز اے ہاؤس وائفز ہمارا وہ وقت جو ہے کچن میں جاتا ہے۔ ہم لوگ جو عورتیں ہیں اس وقت کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، اور وہ وقت ہم چیزیں پکانے میں، نئی نئی ڈشز بنانے میں گنوا دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں ہم اس وقت کو۔ تو نیت کریں اور محنت کریں کہ اس وقت کو آپ صحیح جگہ پر یوٹیلائز کریں گے، کیونکہ اٹس ایز اف کہ کسی ورکر نے اپنا کام کیا ہے دن بھر، اور جب سیلری لینے کا ٹائم ہے تو وہ ورکر اویلیبل نہیں ہے۔ سیم اسی طرح ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ ہم نے دن بھر روزہ رکھا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعا ریجیکٹ نہیں کروں گا، اس وقت ہم لیسر امپورٹنٹ چیزوں میں اپنا وقت گنوا دیتے ہیں، اور کچن میں نت نئی چیزیں بنانا، جس طرح کہ آج کل کلچر ہو گیا ہے کہ روزہ از اکول ٹو نئی نئی ڈشز، اور روزہ جو ہے صرف سحور اور فطور کا نام ہو گیا ہے، تو اس میں ہم لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور دعا کے اس وقت کو بہت اچھے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ دعا ہم مانگیں اپنے آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، ہر کسی کو ہماری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا ہے، کسی کو بھی بھولنا نہیں ہے۔ ہمارے پیرنٹس جو ہیں، اگر الحمدللہ وہ حیات ہیں تو ہم ان کی لمبی زندگی کی اور ان کی ہیلتھ کے لیے دعا کریں، اور اگر وہ مرحومین میں سے ہیں تو پھر ہمیشہ ہر روزے میں ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کی مغفرت کر اور ان کے درجات بلند کر، کیونکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو مرحومین ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کے درجات جب بلند ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص پوچھتا ہے ملائکہ سے کہ یہ کس طرح سے میرے درجے کو، میرے سٹیٹس کو ایلیویٹ کیا گیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو ملائکہ کہتے ہیں کیونکہ دنیا میں تمہارا بیٹا تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو یہ اوتھینٹک حدیث ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری دعاؤں کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیرنٹس کے لیے ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیرنٹس اور ہمارے فیملی ممبرز جو اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کے نامہ اعمال بند ہو چکے ہیں، اب وہ اپنے بک آف ڈیڈز کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ محتاج ہیں ہماری دعاؤں کے۔ تو ہم انہیں کبھی بھی نہ بھلائیں، انہیں فرگیٹ نہیں کریں، اور ان کے لیے ہمیشہ روزے میں، ہر روزے میں ان کو یاد رکھیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے علم کی جرنی کے لیے دعا کریں، یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں قرآن سے اور قریب کر دے، تو ہمیں اپنے کلام کے ذریعے اپنا معرفہ دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کا علم دے، اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال، اور ہماری نسلوں میں، ہمارے بچوں میں بھی ایمان کی محبت ڈال، اللہ کی محبت، رسول کی محبت ڈال۔ تو یہ ہر کسی کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ مسلمین جو ہیں، جو مشکل میں ہیں، دنیا کے ہر کونے میں جو مسلمان ہیں، ان کے لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، مومنین کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ہم سب کے لیے آپس میں اتفاق ہو، محبت ہو، اور دین کی محبت ہو، اس کی ہمیں دعا کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ پھر یہ ہے کہ رمضان جو ہے، اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، آپ کا ٹائم مینجمنٹ۔ آپ اس مہینے کی بلیسنگ کو اچھے سے یوٹیلائز نہیں کر سکتے انلیس آپ نے اپنا ٹائم مینج اچھے سے نہ کیا ہو۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنا ٹائم ٹیبل ری ارینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کا اپنا ایک الگ ٹائم ٹیبل، ایک اسپیسیفک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ سحور الگ ہوتا ہے، فطور کے ٹائم الگ ہوتے ہیں ہمارے نارمل ٹائم ٹیبل سے۔
تو اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ہماری ویل ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور بے شک ہم عورتیں ہماری بیسک رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں گھر کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک ٹائم ٹیبل بنا لینا ہے اپنا سب سے پہلے کہ کون سی جو بیسک چیزیں ہیں وہ میں پہلے کر لوں, ان سے فارغ ہو جاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم میری عبادتوں کے لیے میرے پاس رہے, قرآن کے لیے رہے. تو اس طرح اگر آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے ہاتھ میں کتنے آز ہیں کہ جو آپ قرآن کو دے سکتی ہیں. قرآن کا اور رمضان کا بہت گہرا اور بہت ڈیپ تعلق ہے, کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے رمضان میں ہی, اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ اسٹریتھن کرنے کے لیے اور کوئی مینز ہو ہی نہیں سکتا ہے قرآن کے علاوہ. تو قرآن سے زیادہ جڑیں, اپنا ایک ٹارگٹ لسٹ بنا لیں کہ آپ کو ان 30 ڈیز میں کون کون سی سورہ ہیں جو آپ ہمیشہ کرنا چاہتی تھیں. وہ سورہ چاہے وہ تجوید سے کرنا چاہتی ہو, چاہے آپ تفسیر سے کرنا چاہتی ہو, چاہے نحو کے ذریعے کرنا چاہتی ہو اور آپ کو اب تک وقت نہ ملا ہو, تو سب سے پہلے تو دعا کریں, کیونکہ جب آپ دعا کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی ہیلپ آپ کے ساتھ ہو جائے گی. اور جہاں اللہ تعالیٰ کی ہیلپ آ گئی, دس از ایکول ٹو نصر اللہ, کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے وہاں پر وکٹری ہے. تو انشاءاللہ جو آپ کی ٹارگٹ لسٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور پوری کریں گے. مین چیز ہوتی ہے ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ ہماری نیت اور ہمارا اسٹرگل بس دیکھنا چاہتے ہیں. تابعین میں سے کسی نے کہا ہے کہ اگر ایک بندے کو اتنی توفیق مل جاتی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتا ہے تو یہ اسی وقت پاسبل ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دینا چاہتے ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی چیز سے بلیس کرنا چاہتے ہیں تو اٹس اے سائن کہ وہ بندے نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز کے لیے دعا کر رہا ہے. اٹس ایز اف کہ اسے وہ چیز مل گئی ہے. تو آگے غیب ہے, ہمیں نہیں پتا ہم کتنا برا کر پائیں گے, لیکن آج اس وقت ہمارا جو ولنگنس ہے, ہمارا جو لو ہے ٹورڈز کلام اللہ, وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو ہم وہ ٹارگٹ لسٹ بنا لیں انشاءاللہ, اور اس میں وہ سورہ جو ہمیں کرنی ہے ہم ان کے نام لکھ لیں. پھر وہ نام کے آگے ہم لکھ لیں کہ ہم کس طرح سے ان پر تدبر کرنا چاہتے ہیں, تجوید کرنا چاہتے ہیں, تفسیر کرنا چاہتے ہیں, یا گرامیٹیکلی ان کے ڈیپتھ میں جانا چاہتے ہیں. کیونکہ تدبر بھی اگر آپ کریں تو تدبر از فرام ایکشنز آف ہارٹس, تو یہ آپ کی قلبی عبادت بھی ہو جائے گی, آپ کی بدنی عبادت بھی ہو جائے گی, آپ اپنا وقت لگائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوگا کہ جس طرح کے رمضان میں جو نوافل ہیں ان کی فضیلت فرائض تک ہو جاتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نفل عبادتوں کا ثواب ایکول کر دیتا ہے فرائض جتنا, اور فرائض کا ثواب ایلیویٹ ہو کر کئی گنا زیادہ 70 سے لے کے 700 ٹائمز تک ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے ایز اے بلیور بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے اس مہینے میں. تو آپ اپنی ٹارگٹ لسٹ میں ہر کام لکھ لیں کہ مجھے اس طرح کرنا ہے, اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں. زیادہ سے زیادہ وقت آپ قرآن کے لیے رکھیں, دینی کتابیں پڑھیں, نئی دعائیں آپ یاد کریں, صبح شام کے اذکار یاد کریں, اور بہترین طریقے سے یہ 30 روزے آپ گزاریں انشاءاللہ. سحور کا اہتمام کرنا ہے, سحری کھانا کبھی نہیں چھوڑنا ہے, نہ ہی اسے انڈر ایسٹیمیٹ کرنا ہے. کبھی کبھی ہمارے بزی ٹائم ٹیبل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے ڈنر کیا تھا, لیٹ ڈنر کیا تھا, تو سحری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین, کہ اللہ اور اس کے ملائکہ, اس کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں ان لوگوں پر کہ جو سحری کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے روزے اور اہل الکتاب کے روزے جو ہیں ان میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے سحور, یعنی وہ لوگ سحور نہیں کرتے ہیں, تو اس لیے ہم لوگوں کو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل سحری میں کہ ہمیں سحری کھانا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اس لیے کہ اٹ شوز یور ولنگنیس. اگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں روزہ رکھ لیں گے بغیر سحری کے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے
وہ ولنگنس نہیں پتہ چلے گی کہ جو ایک انسان سحری کھا کر اپنے آپ کو مضبوط کر کے توانا کر کے نرشمنٹ دے کر جو روزہ رکھتا ہے، بے شک زیادہ وہ عبادت کر سکتا ہے، زیادہ انرجیٹک ہو سکتا ہے، تو اٹ شوز ہز ولنگنس کہ وہ پراپر طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو انرجیٹک رکھتے ہوئے روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ تراویح پریئرز جو ہیں یہ سنہ پریئر ہیں، ایک ہے تو اسے کہتے ہیں ترویحہ، اور اس کا جمع فارم ہے تراویح۔ اس کا مطلب ہے کہ آرام کے ساتھ، ریلیکسیشن کے ساتھ نماز پڑھنا، بیچ بیچ میں بریک لیتے ہوئے نماز پڑھنا، اور نرمی کے ساتھ ترویحہ یعنی راحہ کے ساتھ، آرام کے ساتھ آپ کوئی نماز کو ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ پڑھیں، تو اس کا نام ہے تراویح۔ تو 11 مہینوں میں جو تہجد پریئر ہوتا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں سونا ہوتا ہے، اور سونے کے بعد اٹھ کر ہمیں اپنی نیند کو سیکریفائز کر کے تہجد پڑھنی ہوتی ہے۔ اس لیے تہجد کی اتنی فضیلت ہے، اور فرض نمازوں کے بعد جو بیسٹ ریوارڈ جنریٹڈ نماز ہے وہ ہے تہجد، اس لیے کہ ہم اپنی نیند چھوڑ کے نیند کے بیچ میں اٹھ کر یہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی رکھی ہے کہ جب رمضان میں ہمارا ٹائم ٹیبل تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن رکھی ہے تہجد کے لیے، کہ پھر 11 مہینے میں ہمیں تہجد کے لیے سو کے اٹھنا پڑتا ہے، لیکن یہ ایک مہینہ جو ہے اس میں سونے کی قید نہیں ہے، اور آپ تہجد کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سحور تک پڑھ سکتے ہو، اور اسے تہجد کے بجائے پھر تراویح کہا جاتا ہے۔ 11 months اسے تہجد کہتے ہیں، and 1 month this is تراویح، کہ اللہ تعالیٰ نے راحت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ آپ کو یہ آسانی دی ہے کہ آپ تہجد کی نماز آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ پھر اس نماز میں ایک آسانی اور ہے کہ آپ ان نمازوں میں قرآن مصحف کو دیکھتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، یعنی الحمدللہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ تراویح پڑھتے پڑھتے مصحف اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں، اینڈ ایگزیکٹ قرآن کے جو ٹیکسٹ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی سورہ آپ پڑھنا چاہیں، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا جو حصہ پڑھنا چاہیں، وہ حصے کے جن کے ٹرانسلیشن اور جن کی تفسیر آپ کو پتہ ہے، جو بہت اچھے سے آپ جانتے ہیں ان کے مطالب کو، وہ آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اتنی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو اتنی ہمت، اللہ تعالی ہم سب کو اتنی محبت، اور اللہ تعالی ہم سب کو اتنی قربت دے اپنی، کہ ہم اپنے روزوں کو بہترین طریقے سے گزار سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان روزوں کی برکات کے ذریعے جہنم کی آگ سے رہائی دے، ہم سب کو گناہوں سے فری کرے۔ اور اب تو شیاطین چینڈ ہیں رمضان میں، لیکن جب رمضان کے بعد جو 11 months ہیں، ہم انشاءاللہ اتنا اپنا تقوی ڈیولپ کریں، ہائیسٹ تقوی ہمیں ملے کہ 11 months ہم اس تقوی کے ذریعے اپنے زندگی گزاریں، وداؤٹ وسپرز آف شیاطین سے بچتے ہوئے ہم یہ 11 months گزاریں، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے، اتنا رحم کرے اور ہمیں اتنا بلیس کرے کہ ہم اپنے میں یہ تقوی ڈیولپ کریں، کہ جو کہ الٹیمیٹ پرپز آف رمضان ہے۔ اسپیشلی میں عورتوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ یہ بہت ہی بلیسڈ دن ہے، بہت ہی کم ہوتے ہیں، اونلی 30 days ہیں۔ ان دنوں کو، ان راتوں کو کچن میں کھڑے ہو کر نت نئی ڈشز بنانے میں ویسٹ نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اسراف سے بچیں۔ 1 یا 2 ڈشز آر مور دین انف۔ آپ اپنے بچوں کو بھی یہی ٹریننگ دیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری روح کے نرشمنٹ کا نام ہے، نہ کہ باڈی کے نرشمنٹ کا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہتر سے بہتر اپنے میں تقوی ڈیولپ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔